بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ قصد قربت کے، قصد امتثال کے مامور بہ میں عکس کرنے کے حوالے سے چل رہی تھی، اور ہم نے اس بات کیا کہ اطلاق لفظی موجود نہیں ہے، اور اگر اطلاق مقامی بھی ثابت نہیں ہوتا تو اس صورت میں قصد قربت کے لیے اجمال جو ہے وہ دلیل میں آ جائے گا، اور اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اصل عملی جو ہے وہ وہاں پہ اصالت احتیاط ہے۔ اگرچہ ہم اقل و اکثر ارتباطی میں برات کے قائل ہوں، لیکن یہاں پہ اصالت جو ہے وہ احتیاط جو ہے نا وہ جاری ہوگی، کیونکہ یہاں پہ پتہ ہے کہ اصلاً امتثال جو ہے نا وہ اس کے ساتھ حاصل ہوگا اور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، تو عقل کہتی ہے کہ حتماً اس کو انجام دیا جائے تاکہ امتثال واقع ہو۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وجہ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ قصد وجہ کیوں معتبر نہیں ہے جبکہ قصد امتثال جو ہے وہ لازمی تھا؟ اس کی دلیل کو ہم نے ذکر کیا تھا، اور مختصراً یہ تھا کہ ہر وہ ایسی چیز جس سے عام طور پہ لوگ غافل ہوتے ہیں، اگر وہ مامور بہ میں دخالت رکھتی ہے تو مولا کے لیے مامور بہ میں یا غرض مولا میں دخالت رکھتی ہے تو مولا کے لیے اس کے اوپر قرینہ اور دلیل جو ہے وہ نصب کرنا ضروری ہے، ورنہ وہاں سے اخلال غرض لازم آتا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ مولا کے لیے صحیح نہیں ہے، اور قصد وجہ کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل یا کوئی روایت یا آیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کی عبارت رہی ہوئی تھی، اس کو ہم آج تطبیق کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں نعم، یعنی نعم یہ حقیقت میں استدراک ہے اس پہلی چیز سے جو ہم نے ذکر کی تھی کہ اصل یہ ہے کہ وہ معتبر ہونی چاہیے اور وہاں پہ اصالت احتیاط جاری ہو شرائط کے اعتبار سے، یا ہر اس چیز کے لیے جو دخل مامور بہ میں شامل ہے کہ ایک استدراک ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ یمکن ان یقال کہ یہ کہا جائے کہ ان کل ما ربما یحتمل بدوا دخلہ فی الامتثال، کہ ہر وہ چیز جس کے آغاز میں یعنی پہلی نظر میں ممکن ہو کہ وہ امتثال میں دخیل ہے، احتمال یہ دیا جائے کہ یہ چیز غرض میں داخل ہے، امرن کان مما یغفل عنہ غالب الناس، اور وہ جو چیز داخل ہے بد امتثال میں جس کے لیے ہم احتمال دیتے ہیں، وہ ایک ایسا امر ہے جس کے بارے میں عام طور پہ نظر یہ ہوتی ہے کہ عامہ مردم جو ہیں وہ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ کان علی العامر بیان، اگر یہ چیز ایسی ہو تو عامر کے اوپر لازم ہے کہ اس چیز کو بیان کرے، ونصب قرینۃ علی دخلہ واقعا، اور اس کے غرض میں دخیل ہونے کے قرینہ نصب کر، یہ مولا کا وظیفہ ہے۔ وَإِلَّا لَأَخَلَّ بِمَا هُوَ ہمہ وغرضہ، وگرنہ اس سے جو ہے نا وہ اخلال غرض لازم ہے، وگرنہ وہ مولا جو ہے وہ اخلال کرے گا اس چیز سے کہ جو اس کا ہم و غرض ہے، اور یہ مولا حکیم سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اما اذا لم ينصب دلالۃ علی دخلی، کہ اگر مولا ایسی کوئی چیز نصب نہیں کرتا کہ بھئی فلان چیز جسے عام مردم غافل ہوتے ہیں وہ مامور بہ میں داخل ہے، اس کے دخول پہ جب دلیل نصب نہیں کرتا، کشف عن عدم دخلی، یہ چیز اس چیز سے کشف کرتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غرض مولا میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اگر داخل ہوتی تو نصب قرینہ ہوتا مولا کی طرف سے۔ وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، اور یہ ہے کہ قصد وجہ، قصد تمیز جو ہے وہ امتثال امر میں یا طاعت بالعبادت میں شرط نہیں ہے، حیث لیس منہما عین ولا اثر فی الاخبار ولا آثار، کیونکہ ادلہ شریعہ میں اس کے لیے کوئی بھی دلیل کسی روایت میں، کسی آیت میں، کسی اثر میں جو ہے ان کا کوئی نشانی اور کوئی اثر پایا نہیں جاتا۔ وقانا مما یغفل عنہ عامہ، اور یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جسے عامہ مردم جو ہوتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں۔ وَإِنْ احتمل اعتبارہ بعض الخاصۃ، اگرچہ بعض خواص جو ہیں اس کے معتبر ہونے کا احتمال دیتے ہیں، لیکن کیونکہ عامہ مردم اس سے غافل ہوتے ہیں، اس طرف سے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ چیز معتبر نہیں ہے۔ فتدبر جید، اس کے بعد ہم نے جو بیان کیا تھا کہ
یہاں پہ اطلاق مقام بھی اگر ثابت نہ ہو تو اصالت احتیاط جو ہے نا وہ جاری ہوگی قصد امتثال وجہ کے اعتبار سے، امتثال امر کے اعتبار سے۔ یہاں پہ مصنف نے ایک وہم کو ذکر کیا ہے اور وہم کا جواب دیا ہے، اور یہ وہم یہ ہے کہ بھائی اگرچہ یہاں پہ برات عقلیہ جاری نہیں ہو سکتی اور اصالت احتیاط آپ نے جاری کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس اصالت احتیاط کے مقابلے میں برات شریعہ کے ادلہ جو ہے نا وہ اس کو شامل ہیں۔ مصنف کہتے ہیں مثال کے طور پہ حدیث رفع جو ہے وہ آ کے مثال کے طور پہ اس طرح کے احتمال کو کیا آیا قصد وجہ جو قصد امتثال جو ہے وہ معتبر ہے معمول بھی میں یا نہیں، کیونکہ بیان موجود نہیں، لہذا برات شریعہ کے کہتی ہے کہ قصد امتثال بھی معتبر نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جواب بھی جو ہے وہ یہاں پہ کارگر نہیں ہے، کیونکہ برات شریعہ ہر جگہ جاری نہیں ہو سکتی۔ امور عقلیہ میں برات شریعہ کے جریان کی کوئی جو ہے نا دلیل موجود نہیں ہے۔ برات شریعہ فقط ان امور میں جاری ہوتی ہے کہ جو امور جو ہیں جن کو رفع کیا جا رہا ہے بے الفاظ دیگر مرفوع جو ہے وہ احکام اور امور شریعہ ہوں، جن کے معمول بھی میں لحاظ کرنے کی وجہ خود شارع نے آ کے ان کو لحاظ کیا۔ لہذا قصد امتثال یا قصد وجہ یا دیگر جو امور ہیں، کیونکہ یہ امور عقلی ہیں شرعی نہیں ہیں، لہذا برات شریعہ ان کے نفوذ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور اشکال بھی آتا ہے، اس کا بھی جواب مصنف آگے چل کے دیں گے۔ لہذا فرماتے ہیں ثم پھر یہ کہ انہ لا اظنک میں تمہارے لیے یہ گمان نہیں کرتا کہ ان تتوہم کہ تم یہ وہم کرو وتقول کہ ان ادلۃ البراءۃ الشریعہ مقتضیۃ لعدم الاعتبار، کہ ادلہ براءۃ شریعہ یہاں پہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ چیز معتبر نہ ہو، بے الفاظ دیگر قصد امتثال جو ہو معتبر نہ ہو۔ آپ نے اصالت احتیاط کے اعتبار سے کہا کہ قصد امتثال امر کو انجام دیا جائے، وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ الاشتغال عقلاً هو الاعتبار، اگرچہ اصالت احتیاط کا تقاضا جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی قصد امتثال امر جو ہے وہ معتبر ہے، لیکن برات شریعہ کی ادلہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے۔ اب یہ لوضوح اسی لے کہ اس وہم کا جو ہے نا وہ جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ادلہ برات شریعہ جو ہیں وہ قصد امتثال امر یا قصد وجہ یا دیگر امور کو شامل نہیں ہوتے۔ لوضوح ہے کیونکہ یہ چیز واضح ہے کہ انہ لا بد فی عمومها من شیء قابل للرفع والوضع، کہ ضروری ہے کہ براءت کے ادلہ کے عموم کے ضمن میں ایسی چیز آئے جو شرعاً قابل رفع اور قابل وضع ہو، ولیس ہا ہونا، جبکہ یہاں پہ قصد امتثال امر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شرعاً قابل رفع یا قابل وضع ہو۔ بے الفاظ دیگر قصد امتثال کو عقل نے لازم قرار دیا ہے، شریعت نے لازم قرار نہیں دیا تاکہ وہ اس کے رفع کو اٹھا لے۔ فَإِنَّ دَخْلَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ وَنَحْوِهَا فِي الْغَرْضِ، پس قصد قربت یا اس طرح کے دیگر قصود جیسے قصد وجہ ہو گئی یا دیگر چیزیں ان کے غرض میں داخل ہونا لیس بشرعی، ان کا یہ داخل ہونا دخل جو ہے یہ شرعی نہیں ہے، بل واقعی، یہ واقع سے تعلق رکھتا ہے، ازیت عقلی ثابت ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب جب شرعی نہیں ہیں تو اس صورت میں ان کے نفی کے لیے شریعت بھی کافی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ بھئی پھر جز اور شرط جو دیگر نماز میں لحاظ کیا گیا ہے، رکوع یا دیگر چیزیں، وہ بھی تو جز اور شرع ہیں، تو جب تک وہ جز اور شرط ہیں اس اعتبار سے تو ان کا وجوب بھی عقلی ہوا۔ کہتے ہیں وَدَخْلُ الْجُزْءِ وَالشَّرْطِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، لیکن إِلَّا أَنَّهُمَا قَابِلَانِ لِلْوَضْعِ وَالرَّفْعِ شَرْعًا، کہ جز کا مرکب میں داخل ہونا، شرط کا مشروط کے لیے لازم ہونا، اگرچہ وہ بھی عقلی ہے، شرعی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے وجوب کو لحاظ کرنا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے، شریعت ہے جو کہتی ہے کہ مثال کے طور پہ نماز میں رکوع ہونا چاہیے، شریعت ہے جو کہتی ہے کہ بھئی نماز میں جو ہے نا طہارت ہونی چاہیے۔ تو یہ شروط جو ہیں اگرچہ اصل جز اور اصل شرط کا مرکب سے تعلق عقلی ہے، لیکن ان کے وجوب کی جو دلیل ہے وہ شرعی ہے، شریعت نے آ کے کہا کہ ان کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ اگر شریعت نہ کہتی تو ہمارے لیے وضو نماز کے لیے واجب نہ ہوتا۔ لہذا اس وجہ سے
ہم نے بھی اس جواب کے آخر میں ذکر کیا کہ دیگر اجزاء اور شرائط کا وجوب کیونکہ شارع کی طرف سے ہے، اسی لیے یہ قابل رفع بھی ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں وَدَاخُلُ الْجُزْءِ وَالشَّرْطِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ کہ مرکب میں، واجب میں، غرض میں جز اور شرط کا داخل ہونا اگرچہ وہ بھی عقلی ہے، إِلَّا أَنَّهُمَا قَابِلَانِ لِلْوَضْعِ وَالرَّفْعِ شَرْعًا لیکن یہ دونوں شرعاً قابل وضع اور قابل رفع ہیں۔ مولا کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز معتبر ہے، یہ چیز معتبر نہیں ہے۔ فَبِدَلِيلِ الرَّفْعِ بس دلیل رفع کے ذریعے سے یکشف وَلَوْ كَانَ أَصْلًا بل اگرچہ وہ اصلی کیوں نہ ہو، یکشف یہ چیز کشف ہوتی ہے أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ فِعْلِيٌّ کہ یہاں پہ ایسا کوئی امر فعلی موجود نہیں ہے، بِمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَشْكُوكُ جو خبر ہونا جو ہے نا وہ مشکوک ہو بے الفاظ دیگر، تاکہ ہم کہیں کہ حدیث رفع نے آ کے اس کو رفع جو ہے نا وہ رفع کیا، یجب الخروج عن عہدتی عقلاً اور اس مشکوک کا عقلاً جو ہے نا اس کے عہدے سے خارج ہونا اور اس کو انجام دینا لازم بے الفاظ دیگر۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی قصد دیگر شروط کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بخلاف المقام یہ چیز ہمارے مقام سے جو قصد قربت کے حوالے سے ہم بحث کر رہے ہیں تو اس کے خلاف فَإِنَّهُ عُلِمَ بِثُبُوتِ الْأَمْرِ الْفِعْلِي کہ یہاں پہ معلوم ہوا یا علم جو مکلف ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ امر فعلی جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، اب اس سے تخلی جو ہے وہ حتماً لازم ہے۔ جب تکلیف آ چکی ہے تو اس سے فراغ بھی جو ہے وہ یقیناً حاصل کرنا ضروری ہے، کما عرفتہ جس طرح سے آپ پہلے اس کو جان چکے۔ ففہم بس آپ اس چیز کے اوپر غور کریں۔ بس کلی نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی ادلہ شریعہ بھی یہاں پہ قصد امتثال امر کے یا قصد وجہ کے رفع کے لیے کافی نہیں ہے۔ بس تقاضۂ مقام یہی ہے کہ اگر اطلاق مقام ثابت ہوا تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، بلکہ اگر کلی طور پہ خلاصہ دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اگر اطلاق لفظ ثابت ہوا اور اس کو شرعاً عکس کرنا ثابت ہو جائے تو عکس کریں گے، جبکہ ثابت ہوا اپنی جگہ پہ، یہاں پہ اطلاق لفظ موجود نہیں۔ دوسرا اطلاق مقام اگر ادلہ موجود ہوئے کہ یہاں پہ اطلاق مقام ہے تو اس کو اخذ کیا جائے گا۔ اگر اطلاق مقام بھی یہاں پہ ثابت نہ ہوا تو پھر جو ہے اس صورت میں اصالت احتیاط مصنف کے نزدیک جو ہے نا وہ جاری ہوگی، کوئی اور چیز یہاں پہ جاری نہیں ہوگی۔ کما عرفتہ کہتے ہیں جس طرح سے آپ جان چکے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا بحث ہے وہ مبحث ششم ہے کہ اطلاق صیغہ جو ہے وجوب نفسی، عینی، تعینی میں سے کس میں جو ہے نا اطلاق صیغہ کا ظہور ہے، اور آیا ان کے مقابل میں بھی ظہور ہے عام ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر صیغہ امر جو ہے وہ مطلق ہو تو اس کا ظہور جو ہے وہ وجوب نفسی میں ہوتا ہے، عینی میں ہوتا ہے، تعینی میں ہوتا ہے، کیونکہ غیری، کفائی اور تخیری کا ثابت ہونا جو ہے وہ نیاز بے دلیل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت کریں، آپ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ وجوب نفسی وہ ہے کہ جس کا واجب ہونا جو ہے وہ شرعاً واجب ہے، کہ وجوب نفسی وہ ہے کہ جو شرعاً واجب ہے اور بذات خود واجب ہے، نہ کہ کسی غیر کے لیے واجب ہوا ہے۔ ذاتاً جو واجب ہو اس کے وجوب کو وجوب نفسی کہا جاتا ہے، جبکہ وجوب عینی وہ ہے کہ جو وجوب کفائی کی جگہ پہ آتا ہے، یعنی ہر فرد کے عیناً جو ہے نا واجب ہے، کسی دوسرے کے انجام دینے سے اس کا وجوب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور وجوب تعینی وہ ہے کہ جس کا وجوب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے لیے بدل اور عوض کے طور پہ نہیں آیا، تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ اگر شک ہو کہ صیغے کا ظہور جو ہے وہ وجوب نفسی میں ہے، عینی میں ہے یا تعینی میں ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس کا وجوب جو ہے یا غیری اور کفائی میں، مثال وجوب نفسی میں ہے یا غیری میں، تو اصل یہ ہے کہ وجوب نفسی ہے۔ عینی ہے اس کا وجوب یا کفائی، تو اصل یہ ہے کہ یہ وجوب عینی ہے، کفائی نہیں۔ تعینی ہے یا تخیری ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس کا وجوب جو ہے وہ تعینی ہے، تخیری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قید ہیں، اور قید کے لیے لازم ہے کہ جو ہے نا اس کے اوپر دلیل ہونا چاہیے۔ پس اگر مولا مقام بیان میں ہے اور ان چیزوں میں سے کسی ایک پر قرینہ معین نہ کرے تو اصل یہ ہے، مقدمات حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عدم قید کے اوپر جو ہے ظہور رکھتی ہے۔ وجوب کا نفسی، عینی اور تخیری ہونا جو ہے وہ
ثابت ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں المبحث السادس، چھٹی بحث جو ہے ہماری قضیۃ اطلاق الصیغہ، قضیہ تقاضا جو ہے وہ اطلاق صیغہ امر کا، وہ یہ ہے کہ کون الوجوب نفسیاً تعینیاً عینیاً، کہ وجوب جو ہے وہ نفسی ہو، تعینی ہو اور عینی ہو، لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیہ تقیید الوجوب، کیونکہ جو بھی چیز ان کے مقابلے میں ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ وجوب کی قید ہوتی ہے۔ وتضییق دائرت ہی، اور اس کے دائرے کو تنگ کرنا ہوتا ہے، محدود کرنا ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ فِي مقام البیان، لہذا اگر مکلف جو ہے مولا جو ہے وہ مقام بیان میں ہے، وَلَمْ يَنْصِبْ قَرِينَةً عَلَيْهِ، اور ان میں سے کسی ایک کے اوپر قرینہ نصب نہیں کرتا کہ میری مراد وجوب نفسی ہے یا غیری ہے، مثال غیری کے اوپر قرینہ نہیں کرتا، تخیری کے اوپر قرینہ نصب نہیں کرتا، کفائی کے اوپر قرینہ نصب نہیں کرتا، فالحکمت تقتضی کونہ مطلقا، بس حکمت اس چیز کی تقاضا کرتی ہے کہ وہ وجوب جو ہے وہ مطلق ہے، اس میں قید موجود نہیں ہے۔ وجب ہناک شیء آخر اولا، یہ چیز جو ہے نا واجب ہے آپ کے اوپر، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز واجب ہو یا کوئی اور چیز واجب نہ ہو۔ عطا بشیء آخر اولا، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز جو ہے نا، بس یہ وجب ہونا کا واجب عین جو کیا کہتے ہیں نفسی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی اور چیز واجب ہو، ایسا نہیں ہے کہ پھر یہ واجب ہو، نہیں، مطلق ہے، چاہے کوئی اور چیز واجب ہو یا نہ ہو یہ واجب ہے، کسی اور چیز کو اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ لایا جائے یا نہ لایا جائے، واجب کفائی کیا کہتے ہیں واجب تخییر کی طرف اشارہ ہے کہ کسی اور چیز کو اس کے مقابلے میں انجام دیا جا سکے یا نہ دیا جا سکے، مطلق ہے۔ عطا بھی آخر اولا، واجب کفائی اس واجب کو چاہے کسی اور نے انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، ان تمام صورتوں میں جو واجب ہے وہ وجوب نفسی ہے، کیا کہتے ہیں وجوب نفسی ہے، عینی ہے اور کفائی ہے، کما هو الواضح لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے نا واضح بھی ہے اور مخفی بھی نہیں ہے۔ صلی اللہ